خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات علماء کرام اور میرے محترم بھائیوں، میں سب سے پہلے اپنی انتہائی ندامت کا اظہار کرتا ہوں کہ جو بھی اس گناہ گار کے بارے میں کہا گیا وہ صرف آپ کی محبت ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ میں کسی بھی حیثیت سے نہ ان مناسب کا لائق تھا، لیکن بہوں کے جانے سے یہ خلا پیدا ہوا اور اللہ کا حکم یہی تھا. اور دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہاں جمع ہو کر جس محبت کا اظہار فرمایا، میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی خوشی کا اندر سے اظہار کرتا ہوں. یہ ذکر تھا ندوۃ العلماء کا، اسی مناسبت سے آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ایک بڑی تعداد ہمارے ان ندوی فضلاء کی ہے، ہمارے ان بھائیوں کی ہے جنہوں نے ندوۃ العلماء میں، اس کے دارالعلوم میں طویل مدت تعلیم حاصل کی ہے، اس سے فیض اٹھایا ہے. میں اس کی مختصر تاریخ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر لوگ اس سے واقف ہوں گے، لیکن شاید بہت سے ہمارے بھائی ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اس کا تذکرہ نہ سنا ہوگا. یہ مدرسہ یا یہ دارالعلوم تقریباً اب اس کو 130 سال ہو رہے ہیں. اس کا جو قیام عمل میں آیا تھا، اس سے پہلے اگر آپ ہندوستان کی تاریخ دیکھیں تو ایک طرف دارالعلوم دیوبند تھا اور اس کے ساتھ مدرسہ مظاہر العلوم تھا، اور دوسری طرف مسلم یونیورسٹی علی گڑھ تھی. ایک طرف ہمارے وہ قدیم علماء تھے کہ جنہوں نے دین کی پشپناہی کا کام کیا تھا. واقعہ ہے کہ اگر دارالعلوم دیوبند قائم نہ ہوتا تو بڑے مسائل پیدا ہو سکتے تھے مسلمانوں کے لیے، کی بڑی خدمات ہیں. دوسری طرف مسلم یونیورسٹی کا بھی اپنا ایک خاص مقصد تھا، اور سر سید مرحوم نے جو کوشش کی، یقیناً وہ کوشش ایسی تھی کہ اس سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچا. لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ دونوں ادارے جو شخصیتیں پیدا کر رہے تھے، ان کا اپنا اپنا میدان تھا، اور دونوں ان طبقوں میں آپس میں کوئی ایسا رابطہ نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے سے فائدہ بھی اٹھائیں اور ملت اسلامیہ کے لیے جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو سامنے رکھ کر آگے بڑھیں. ندوۃ العلماء کے قائم کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ ان دونوں اداروں کو بھی آپس میں مربوط کیا جائے، اور اداروں ہی کو نہیں بلکہ طبقہ علماء کو اس طبقے سے جوڑا جائے، اور جو مثقف طبقہ کہلاتا ہے، عصری تعلیم یافتہ طبقہ کہلاتا ہے، وہ علماء سے قریب کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت آپس میں جھگڑے تھے، لڑائیاں تھیں بعض، ان کو دور کرنے کا بھی پلان تھا. اور ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ نصاب میں ایسی تبدیلی کی جائے کہ ان مدارس سے فارغ ہونے والوں میں ایسے داعی اور ایسے مفکر بھی تیار ہوں جو ہر طبقے کو صحیح بات کہنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں. اس کے لیے کوشش شروع ہوئی تھی، اور یہ محسوس کیا گیا تھا کہ جتنے بھی اس وقت ادارے ہیں شاید اس فکر کو پوری طرح وہ ہضم نہ کر سکیں. اس لیے ضرورت تھی کہ اس کے لیے دارالعلوم قائم کیا جائے، اور دارالعلوم میں ایسے افراد تیار کیے جائیں کہ جو اس مقصد کو پورا کر سکیں. اس لیے دارالعلوم قائم ہوا، اور الحمدللہ ندوۃ العلماء کا جو اصل مقصد تھا کہ ایسے افراد تیار ہوں جو دنیا کے مختلف علاقوں میں ہر حیثیت سے دین کی دعوت کا کام، دین کی خدمت کا کام انجام دے سکے.
ورنہ دیوبند میں، دارالعلوم دیوبند میں اور مدرسہ مظاہر العلوم میں اور دوسرے مدارس میں بڑے محدثین پیدا ہوئے، بڑے فقہا پیدا ہوئے، بڑے علماء اور اصحاب علم پیدا ہوئے، لیکن جو ایک بڑا خلا تھا وہ ایسے علماء کا خلا تھا جو صاحب فکر ہوں اور ان کے اندر بات کرنے کی صلاحیت ہو، وہ نفسیات کو سمجھتے ہوں، تاریخ سے واقف ہوں اور لوگوں سے ان کی سطح کو دیکھ کر بات کر سکیں جو مؤثر ہوں۔ اس کے لیے حضرت العلماء نے جو مشن شروع کیا تھا، اس میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں اور پھر حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ایسی دو شخصیتیں پیدا ہوئیں جن سے دنیا نے فائدہ اٹھایا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے کارنامے ہیں، انہوں نے مختلف علاقوں میں صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ باہر دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کر بڑی خدمات انجام دی، وہاں کے قوانین مرتب کرنے میں ان کا بڑا حصہ ہے، اس کی تفصیلات کا موقع نہیں۔ اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ کا ان کے ساتھ ایسا فضل تھا کہ ساری دنیا میں جس طرح دین کی فکر کو پیش کیا اور وہ طبقہ جو دین سے برگشتہ سمجھا جا رہا تھا، چاہے وہ ادبا ہوں جن کا تعلق دین سے نہیں تھا، یا عصی یا تعلیم یافتہ لوگ ہوں جو دین کی حقیقت سے شاید زیادہ واقف نہیں تھے، انہوں نے ان کے ذہن و دماغ کو اپیل کرنے والا ایسا لٹریچر تیار کیا اور اپنے خطابات سے ان کو ایسا متاثر کیا کہ کیا عرب و کیا عجم اور کیا یورپ، انہوں نے سب نے ان کی ان خدمات کا اعتراف ہی نہیں کیا بلکہ اس سے بڑا فیض پہنچا اور ایک بڑی تعداد میں لوگ صحیح اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ تو یہ ندوۃ العلماء کا جو مقصد تھا، سچی بات یہ ہے کہ کوئی اگر پیدا نہ ہوتا تو صرف یہ دو شخصیتیں پیدا ہو جاتی تو شاید کافی تھا، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ پھر حضرت مولانا نے جو فکر چھوڑا اور اپنے شاگردوں کی انہوں نے جس طرح تربیت کی، آج دنیا جانتی ہے کہ یہ فیض پھر کتنا عام ہوا۔ خیر میں خاص طور سے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو مفکر اسلام کے جانشین تھے، اور حضرت مولانا رابع صاحب نے حضرت مولانا علی میاں کے مشن کو جس طرح سنبھالا اور اس کو آگے بڑھایا، اللہ کا کرم ہے کہ وہ الحمدللہ ابھی یہ سفر چل رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ یقیناً جو ابھی درمیان میں کورونا کا بیماری کا وقت گزرا ہے، کئی سال ایسے گزرے ہیں کہ ہر کام تھم گیا تھا، اور اس کے خاص طور سے تعلیمی اداروں پر، چاہے وہ عصری ادارے ہوں یا دینی ادارے ہوں، مدارس ہوں، تو بڑا گہرا اثر پڑا اور وہ اثرات ابھی تک ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ حالات معتدل ہو رہے ہیں، اور جو ذوق علم کا اور شریعت کا جو فہم مدارس کی خصوصیت تھی، الحمدللہ وہ دوبارہ واپس ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں آپ سے ایک بات اور بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ندوۃ العلماء ان مقاصد کو لے کر قائم ہوا، اس میں بنیادی ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ہمیں توسع اختیار کرنا چاہیے اپنی فکر میں۔ ایک اس میں الجمع بین القدیم الصالح والجدید النافع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے سے بات کہی جاتی ہے کہ عقائد میں اور اصول میں پورے تسلط کے ساتھ فروعات و وسائل میں ہمیں توسع اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ندوۃ العلماء کا جو مقصد تھا، اس مقصد میں اس کو الحمدللہ کامیابی حاصل ہوئی۔ ندوۃ العلماء میں وہ سارے مسالک کے طلباء آپ کو ملیں گے جو اہل حق ہیں، چاہے وہ حنفی ہوں یا شافعی ہوں، مالکی بھی ہمیں بہت سے طلباء ایک زمانے میں رہے ہیں، اس وقت بھی بعض شاید طلباء ہیں دوسرے ملکوں کے، اور اسی حنبلی اور سلفی ہمارے طلباء بھی وہاں تعلیم حاصل کرتے رہے، اساتذہ بھی مختلف مسالک کے ہیں جو اہل حق ہیں۔ تو ندوے نے اس سلسلے میں کبھی بھی تحجر اختیار نہیں کیا اور اس میں سختی اختیار نہیں کی، بلکہ توسع اختیار کیا۔ اس لیے اس کا مسلک یہی تھا کہ ان فروعات میں اس میں توسع اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور میں نے پہلے بھی ابھی 2-3 دن پہلے ایک جگہ یہ بات عرض کی تھی کہ کسی نے بات کہی اور بڑی حقیقت پسندانہ بات ہے کہ یہ مسالک حقیقت میں تبلیغ کے لیے نہیں ہے، ترجیح کے لیے ہے۔ ہم ان مسالک میں جو علمی مذاکرے ہوتے ہیں، ہمیں حق ہے مذاکروں میں آگے بڑھنے کا، اپنی بات پیش کرنے کا، لیکن اگر کوئی اپنے مسلک کی تبلیغ کرتا ہے تو یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک گوٹ کو دوسری جگہ رکھنا اور وہاں سے ایک گوٹ کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینا، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، ضیاع وقت ہے یہ، اس لیے کہ سارے مسالک حق ہیں۔ تو ندوے نے یہ بات پیش کی کہ ہمیں اس وسعت کو بھی اختیار کرنا ہے،
لیکن پورے تسلط کے ساتھ اصول میں، اور ہمارے لیے جو عقائد ہیں، عقائد میں ذرا بھی ہم انحراف نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 10 بنیادی اصول ندوے کے مرتب کیے اور ان کا تذکرہ فرمایا، ان سے پہلے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ذکر کیا، اس سے پوری صراحت فرما دی اس بات کی کہ ہم کبھی جمہور کے مسلک سے نہیں ہٹ سکتے۔ جو سلف نے ہمارے لیے راستہ طے کیا ہے، ہمارے لیے وہی راستہ ہے جو حق کا راستہ ہے۔ ہم اس میں اگر دائیں بائیں جائیں گے تو ہم انحراف کا شکار ہو جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا جبکہ اس کے پاس ہدایت کھل کے آ چکی، اور پھر اس کے علاوہ کیا فرمایا کہ وہ ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر اور کوئی راستہ اختیار کرے گا تو ہم اس کو پیچھے دھکا دیں گے اور اس کو پیچھے پلٹا دیں گے۔ جو وہ غلط راستہ اختیار کرے گا تو اسی غلط راستے پر گویا کہ ہم اس کو ڈال دیں گے، ونصلہ جہنم، اس کو جہنم رسید کریں گے۔ یہاں جو بات کہی گئی وہ سبیل المؤمنین کا تذکرہ، ایمان والوں کا جو راستہ ہے اس راستے پر ہم کو قائم رہنا، اور جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس وقت ایمان والوں سے مراد ظاہر ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور فیض یافتہ تھے۔ ان کی جو زندگی ہے، انہوں نے جو ہمیں دین جس طرح پیش کیا اور دین کو جس طرح دین کو سمجھا، وہ دین ہمارے لیے اصل ہے، اور اس سلسلے کو پھر ہمارے بزرگوں نے اور سلف نے آگے بڑھایا، اور اس کا بھی ذکر روایتوں میں آتا ہے کہ يحمل هذا الدين من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتعبیر الجاہلین، کہ ہر آنے والی نسل پہلے والی نسل سے وہ دین قبول کرتی ہے، اس کو لیتی ہے، اس کو سیکھتی ہے، اور جو اس میں بدعات و خرافات وغیرہ داخل ہو جاتی ہیں، بہت سی باتیں جن کا تعلق حق سے نہیں ہے ان کو صاف کرتی جاتی ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ امت گمراہی پر مجتمع ہو جائے۔ لا یجتمع امتی علی ضلالہ، کہ یہ امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتی۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 1300 سال گزر گئے اور دین کو لوگ نہیں سمجھ سکے اور اب دین کی صحیح سمجھ لوگوں کے سامنے ہے، تو یہ بہت بڑی بھول ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ گمراہی کا ایک راستہ ہے۔ دین جس طرح چلا اور اس مکمل دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ گویا کہ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ نعمت مکمل کر دی گئی، دین کامل کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا، اور اسلام کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے، نظام زندگی ہے، اس کو ہمیں لے کر آگے بڑھنا ہے۔ وہ صحابہ سے چلا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ تو ندوۃ العلماء نے جو وسعت فکر کی دعوت دی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عقائد میں انحراف کریں، ہم سلف کے راستے سے ہٹ جائیں، ہم جمہور پر لعن طعن کریں یا جمہور کے راستے سے ہٹ جائیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے پھر انحراف کا ایسا دروازہ چوپٹ کھل جاتا ہے کہ اس کا بند کرنا پھر ہمارے لیے آسان نہیں۔ یہ ندوۃ العلماء کا منہج ہے، اس کی فکر ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ندوے نے ہمیشہ ایسے افراد تیار کیے جنہوں نے یہ مشن سنبھالا اور کام کو آگے بڑھایا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں جس وقت حالات ہیں، اور خاص طور سے ہمارے ہندوستان کے جو حالات ہیں، بلکہ میں صاف کہتا ہوں کہ ہندوستانی کے حالات کیا، دنیا میں عالم اسلام میں جس وقت حالات ہیں، ان حالات میں شاید ندوۃ العلماء کی معتدل فکر سے بہتر کوئی دوسری فکر میں نظر نہیں آتی۔ اور میں یہ بھی صاف کہتا ہوں کہ میں ہرگز یہ بات نہیں کہتا کہ کوئی ادارہ مقصود ہے، یا میں ندوۃ العلماء کو کوئی مقصد سمجھتا ہوں، مخصوص سمجھتا ہوں۔ میں بات صاف کہتا ہوں کہ سارے ادارے خادم ہیں، یہ وسائل کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہماری اصل مقصد اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، اسی پر ہم کو جینا ہے اور مرنا ہے، اور یہ ادارے اسی وقت تک کامیاب ہیں جب تک وہ دین کے خادم ہوں، اس شریعت کی وہ صحیح ترجمانی کر رہے ہوں، صحیح دین کا فہم پیدا کریں اور کرائیں، ایسے افراد تیار کریں جو دین کی صحیح ترجمانی کر سکیں، اس وقت تک ان مدارس کی قیمت ہے۔ ورنہ مدارس حقیقت میں یہ گھرے کا نام نہیں ہے کہ اچھی سے اچھی عمارتیں کھڑی کر دی جائیں، لیکن اصل جو روح ہے ہماری، وہ روح باقی نہ رہے۔ تو یہ جو ندوۃ العلماء کی فکر ہے اس وقت،
میں اس لیے اس کی اہمیت سمجھتا ہوں کہ اس میں وسعت بھی ہے ایک طرف، اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل تسلط بھی ہے اصول میں اور عقائد میں، اور سب سے بڑھ کر آج اسی کی ضرورت ہے کہ معمولی باتوں کو وجہ اختلاف نہ بنایا جائے، لیکن دین کی حقیقت سے، اس کے اصول و ضوابط سے کبھی دستبردار ہونے کا ارادہ بھی دل کے اندر نہ آئے، ذرہ برابر بھی اس میں انحراف نہ پایا جائے۔ یہ اصل ہمارے لیے بنیادی طور پر وہ سبق ہے جو ہمارے ادارے دیتے ہیں، جو حق پر قائم ہے، اور ندوۃ العلماء کا یہی مسلک شروع سے رہا، اور اللہ کا شکر ہے اس کے نتیجے میں ایسے افراد تیار ہوئے جنہوں نے کام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ہے فضلائے ندوۃ العلماء کی کہ وہ جہاں بھی رہیں وہ دین کے ترجمان بن کر رہیں، اپنی زندگی سے بھی اور اپنے قول سے بھی، اور جو بھی اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے زبان و بیان کی، دوسروں تک بات پہنچانے کی، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ حقائق جو اللہ نے ان کے اندر رکھے ہیں، وہ دین کا صحیح فہم جو اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ دوسروں تک منتقل کریں اور اس کا مزاج بنائیں، اس کا ماحول بنائیں۔ یہ اصل ہمارا مقصد ہے۔ اگر اس میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے تو گویا کہ ندوۃ العلماء کا جو مقصد تھا قیام کا، ہم اس میں پوری طرح سے اس مقصد کو حاصل کرنے والے شمار ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے ندوۃ العلماء میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنا راستہ کچھ بھی بنا لیا، ہم کو نہ دین سے تعلق رہا، نہ دین کے علم سے تعلق رہا، نہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے تعلق رہا، جو وراثت حقیقت میں دعوت کی ہے، امت کے درد کی وراثت ہے کہ آدمی کے اندر قرآن پیدا ہو کہ حالات کیا ہیں، لوگ کس راستے پر جا رہے ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ اگر خدا نخواستہ اپنی ذمہ داری کو ہم نے محسوس نہ کیا تو سچی بات یہ ہے کہ ہم نے وہ حق ادا نہ کیا جو ہم پر لازم تھا، اور خاص طور سے یہ حق ہمارے علماء پر عائد ہوتا ہے۔ اور میں بطور خاص اپنے فضلائے ندوہ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی رہیں لیکن اپنی ذمہ داری کو کم از کم محسوس کریں کہ وہ نمائندہ رسول ہیں۔ حقیقت میں نہیں کہتا کہ نمائندہ ہیں وہ ندوے کے، میں یہ کہتا ہوں کہ نمائندے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ندوۃ العلماء حقیقت میں شریعت کی ترجمانی کرنے کے لیے قائم ہوا ہے، شریعت کے ان اصولوں کو پوری مضبوطی کے ساتھ جمانے کے لیے اور دلوں میں اس کو اتارنے کے لیے، اور پھر اس میں جو وسعت اختیار کی جا سکتی ہے اس میں وسعت اختیار کرتے ہوئے ہر ایک دل تک پہنچنا، ہر ایک گھر تک پہنچنا اور ہر ایک دماغ تک پہنچنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور تمام فضلائے ندوہ کی ذمہ داری ہے۔ میں لمبی بات کہنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا، اور نہ میری اس وقت زبان، ہمارا جو آواز ہے وہ آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن آپ کی محبت کو دیکھ کر میں نے چند باتیں کہیں، اور میں آپ کا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ میں یہاں حاضر ہوں اور آپ کے سامنے کچھ عرض کروں۔ یہ آپ کی محبت ہے، اور یقیناً یہ ایمانی محبت ہمارے لیے بڑا سرمایہ ہے۔ اور پھر ندوے سے جو آپ کا تعلق ہے، اور میں خاص طور سے کہتا ہوں کہ بھٹکل کا تعلق ندوۃ العلماء سے آج کا نہیں ہے، اس کو طویل عرصہ گزر چکا، اور قدیم جو فضلاء تھے حضرت خواجہ بہاؤالدین اکرمی رحمۃ اللہ علیہ بالکل ابتدائی فاضل ندوۃ العلماء کے، اور ان کو فارغ ہوئے میرا خیال ہے کم از کم 70 سال ہو چکے یا اس سے بھی زیادہ۔ وہ حضرت مولانا سے بھی سینئر تھے، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے دادا حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، وہ ان کے استاذ تھے۔ حالانکہ ڈاکٹر عبدالعلی صاحب نے ندوے میں نہیں پڑھایا، لیکن خواجہ صاحب ان سے پڑھنے آتے تھے، اور مسلم کا بڑا حصہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے پڑھا ہے۔ تو یہ ایک قدیم تعلق ہے ندوے کا بھٹکل سے، اور بھٹکل کا ندوے سے، اور ہمارے خاندان سے بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اسی حق کو سمجھا ہے، اسی لیے آپ یہاں جمع ہوئے اور آپ نے مجھے یہاں دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور پھر میں یہ بات دہراتا ہوں کہ ندوے کا جو مسلک و منہج ہے اس کو سمجھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں فضا صاف کرنی ہے، اور دین کی صحیح ترجمانی کرنی ہے، اور لوگوں تک وہ بات پہنچانی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں امانت ہے۔ اور ندوۃ العلماء میں سمجھتا ہوں شاید اس کا امین ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ امانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک گھر تک پہنچے، اور یہ فضلائے ندوہ وہ ہیں جن کی سب سے بڑھ کر یہ ذمہ داری ہے وہ اس امانت کو پہنچانے میں مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ان کو دین کی خدمت کے لیے اللہ قبول کرے، اور اس وقت کے حالات کے مطابق ہمیں آگے بڑھنے کی اللہ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ندوۃ العلماء کی حفاظت کرے، اور ہر طرح کے شر سے، فتنوں سے اور آزمائشوں سے ہمیشہ اس کو محفوظ رکھے، اور بہتر سے بہتر افراد اللہ تعالیٰ اس میں تیار کرے، اور یہ تعلق اللہ ہمیشہ قائم رکھے اور اپنی رضا کا اس کو ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔